بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد پیر کی صبح مدینہ منورہ کی جانب کوچ کا فیصلہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور صحرائی راستوں کے ماہر عبداللہ بن عریقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں پلی دونوں اونٹنیاں لے کر الصبح حاضر ہو گئے۔ یوں 4 افراد پر مشتمل اس مختصر سے قافلے نے ایک پرخطر سفر کا آغاز کر دیا۔ گو کہ عبداللہ بن عریقت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا، اسی لیے اجرت کے عوض راستہ بتانے کی خدمت پر مامور تھا۔ اس نے رسول اللہ کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور مدینہ منورہ کی مخالف سمت جنوب کی جانب یمن کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے بحر احمر کے ساحل کے قریب سے گزر کر ایک سنسان، انجان اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا جس پر عام طور پر سفر نہیں کیا جاتا تھا۔ گرم دنوں میں صحرا کے درمیان سفر کرتے ہوئے 2 دنوں میں ہی ذاترہ ختم ہو گیا۔ انعام کے لالچ میں سرگردہ لوگوں سے بچتا بچاتا یہ قافلہ وادی قدیر کی بیرونی گزرگاہ کے قریب پہنچا تو ایک بڑا خیمہ نظر آیا۔ یہ خیمہ ایک پختہ عمر کی نہایت بابکار، توانا اور باروب خاتون ام معبد کا تھا، جو اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کی خدمت کر کے دلی سکون اور راحت حاصل کرتی تھی۔ ان کا پورا نام و نسب یوں ہے: عاتقہ بنت خالد بن خلید بن منقد بن ربیعہ بن احرام۔ تاریخ میں اپنی کنیت ام معبد کے نام سے مشہور ہوئیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ کی شاخ بنی قاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد تمیم بن عبد العزا سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے قریب رکنے کا حکم فرمایا، پھر اونٹنی سے اتر کر خود بنفس نفیس خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا: اے معزز خاتون، ہم سفر پر ہیں، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہو تو ہمیں قیمتاً دے دو۔ ام معبد نے اپنے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل اور نورانی شخصیت کو پایا، جن کے چہرہ اقدس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ قحط کا زمانہ ہونے کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ تھیں، لہٰذا اظہار تاسف کرتے ہوئے عرض کیا: اس وقت ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے، واللہ اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں لازمی طور پر حاضر کر دیتی۔ مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت کچھ بھی پیش نہیں کر سکتی، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک صحن کے گوشے میں بیٹھی بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: یہ بکری جو اس کونے میں بیٹھی ہے کس کی ہے؟ ام معبد نے جواب دیا: یہ بکری بھی میری ہے، لیکن بیچاری نحیف اور نزار ہونے کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی۔ آپ نے فرمایا: کیا یہ تھوڑا سا دودھ بھی نہیں دیتی؟ وہ بولی: یہ دودھ دینے سے قاصر ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کافی عرصے سے دودھ نہیں دیتی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو لوں؟ ام معبد نے تعجب بھرے لہجے میں کہا: اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، مگر اس کے تھن تو کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکے ہیں۔ حضور انور بکری کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے دستے مبارک سے اس کے تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی: یا اللہ، اس عورت کی بکریوں میں برکت عطا فرما اور اس لاغر اور کمزور بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ بکری کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور بسم اللہ پڑھ کر دودھ دھونا شروع کر دیا۔ وہ برتن دودھ سے بھر گیا، لیکن تھنوں میں دودھ کم نہ ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے ان خاتون کو دودھ پیش کیا جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو پیش کیا، وہ سب بھی شکم سیر ہو گئے۔ آخر میں خود پیا اور فرمایا: لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ جب خیمے میں موجود تمام افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو آپ نے دوبارہ برتن دودھ سے بھرا اور ام معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد وہ مقدس قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ام معبد ان کے جانے کے بعد تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ انہوں نے ایک نظر جھانک کر بکری کی جانب دیکھا جو مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابو معبد اپنی دبلی پتلی ٹانگوں والی کمزور اور لاغر بکریاں ہانکتے ہوئے آن پہنچا۔ خیمے کے کونے میں دودھ کا بڑا برتن بھرا دیکھا تو حیرانی سے پوچھا: معبد کی ماں، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو میرے ساتھ صحرا کے دور دراز علاقے میں تھیں اور گھر میں ایک مریل بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی اور بکری نہ تھی۔ اس پر ام معبد نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: آج تو کمال ہو گیا، بخدا ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ ان کے 3 رفقا بھی تھے۔
وہ زیادہ راہ کی تلاش میں خیمے کے اندر آئے اور ان کی نظر ہماری لاغر بکری پر پڑی۔ بس یہ سب کچھ انہی کا کمال ہے۔ معبد نے واقعے کی پوری تفصیل اپنے شوہر کے گوش گزار کر دی۔ شوہر حیرت زدہ تو پہلے ہی تھا، پورا واقعہ سننے کے بعد ان کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ اہلیہ سے کہا، مجھے ذرا ان کا حلیہ تو بتانا، مجھے شبہ ہے یہ کہیں وہی صاحب نہ ہو جن پر قریش نے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا ہے اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ معبد نے ایسے دلکش اور سحرکن انداز میں آپ کا حلیہ مبارک اور اوصاف و کمالات کا نقشہ کھینچا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن تھا، اخلاق پاکیزہ تھے، بدن بھاری تھا نہ نخیف، خوبصورت اور خوش اندام، آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں لمبی، آواز بلند مگر قرخ نہ تھی، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈیلے بہت سفید، آنکھوں کے کونے سیاہی مائل تھے، بھمیں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں، نہ بالکل ملی ہوئی، درمیان میں ہلکے ہلکے بال تھے اور کنارے باریک تھے، بال نہایت سیاہ تھے، گردن خوبصورتی لیے ہوئی لمبی، داڑھی گھنی تھی، خاموش ہوتے تو بابکار، گفتگو کریں تو پرکشش، جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی نکلتی چلی آ رہی ہو، بولتے تو آواز گرد و پیش پر چھا جاتی، کلام شیریں اور واضح، کم گو نہ باتونی، دور سے سنو تو آواز سب سے بلند مگر نہایت خوش آہنگ، قریب سے سنو تو بہت شیریں اور بہت لطیف، درمیانہ قد، نہ ایسا دراز کے بدنما نظر آئے، نہ اتنا پست کہ کوئی نگاہ اس سے بلندتر کی طرف متوجہ ہو، اپنے ساتھیوں میں سب سے تر و تازہ، خوش نظر، سب سے بہتر قدر و منزلت رکھتے تھے، رفقا ان کے گرد گھیرا بنائے رکھتے تھے، ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے اور کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے، ترشرو تھے نہ ہی درست کلام، سیرت سرور عالم۔ یہ سن کر معبد نے کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر میں ان سے ملتا تو ان کی رفاقت اختیار کرنے کی درخواست کرتا، اگر کوئی موقع ملا تو میں ضرور اس کی کوشش کروں گا۔ پیارے دوستوں، مورخین لکھتے ہیں اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا جس میں تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بابرکت بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ پیارے دوستو، حضرت معبد وہ خوش نصیب خاتون ہیں جو اپنی مہمان نوازی کی صفت کے بنا پر دیدار مصطفیٰ سے سرفراز ہوئیں اور اعلیٰ مرتبہ پایا۔ یہ وہ خوشبخت صحابیاں ہیں جنہوں نے سیرت طیبہ کی مختصر ترین لیکن جامع لفظی تصویر پیش کر کے سیرت نگاری کی تاریخ میں اپنا نام سنہری الفاظ سے رقم کروا لیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ اور ان کے رفیق کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو انہوں نے اپنے چند نادانوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے تو ان کے اچانک آنے پر وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے شر نمایاں طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ارے معبد، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم جس بات کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو میں نے اب تک سنی تک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، یقیناً تم جانتی ہو کہ وہ کہاں گئے۔ انہوں نے فرمایا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے نہایت ہی اصرار سے پوچھا اور شر ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا تو سیدہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم یہاں سے جاتے ہو یا میں اپنی قوم کے آدمیوں کو بلاؤں اور تم کان کھول کر یہ بات سن لو کہ پھر تم سلامت واپس نہیں جا سکو گے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ سیدہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں قابل احترام اور عزیز ہیں۔ اگر انہوں نے ایک ہی آواز دے دی تو ہمارا یہاں سے سلامت جانا محال ہوگا۔ پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ وہ مبارک دودھ جو سیدہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ کر پلایا تھا، اس سے آپ ظاہری طور پر ہی شکم سیر نہیں ہوئے، بلکہ اس دودھ نے ان کے اندر نور ایمان کو بھی بھر دیا جو ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا، اور جسمانی سیرابی کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی اور ایمانی سیرابی بھی حاصل ہوئی، اور اس کے اثر سے دونوں میاں بیوی اسلام کے راستے پر چل پڑے۔ اتنی عظیم بھلائی اور خوش نصیبی تھی جو ان خیمے والوں کو ایک عظیم اور کریم مہمان کے آنے سے حاصل ہوئی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی طرح انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔